یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی مذاکرہ ریڈیو پاکستان سے قومی نشریاتی رابطے پر خواتین کا عالمی دن اور اس حوالے سے اہم گفتگو۔ یقیناً ہمارے ساتھ اس وقت بہت اہم خواتین موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں افشاں تحسین صاحبہ۔ آپ کا تعلق ہیومن ڈیولپمنٹ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ سابق یہ چیئرپرسن رہی ہیں نیشنل کمیشن آف رائٹ آف پروٹیکشن۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ زینب علی موجود ہیں جو پروڈیوسر ہیں ریڈیو پاکستان کی۔ اور یقیناً جب ہم 8 مارچ کے حوالے سے بات کریں گے تو اس میں خواتین کا جو کردار ہے، موضوع ہم رکھ رہے ہیں صنفی مساوات اور قومی ترقی۔ آج کا اگر ہم موضوع پہ بات کریں تو اس دفعہ اقوام متحدہ کی جانب سے جو ویمن ڈے کے حوالے سے جو موضوع کیا گیا ہے، اچھا جی، آج کا موضوع ہوگا صنفی مساوات اور صحت مند معاشرہ۔ صحت مند معاشرے کے حوالے سے بات کریں یا خواتین کے دن کے حوالے سے بات کریں تو یقیناً ترقی کی وجہ جو ہے خواتین ہی ہوتی ہیں، اور اگر ملک کی نصف آبادی کی آپ بات کریں، ان کو نظر انداز کرتے ہوئے کوئی ملک بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں آج بھی ہم جب خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہت سی سنجیدہ گفتگو بھی سامنے آتی ہے، بہت سے سنجیدہ معاملات بھی سامنے آتے ہیں، اس پہ بھی ہم ضرور غور کریں گے۔ لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ہماری جو مہمان خواتین جہاں موجود ہیں اس پہ جو آج کا موضوع ہے اس پہ بات کریں، اور ساتھ اس کے جو بہت اہم اس سال کا جو ٹاپک ہے جو اقوام متحدہ کی طرف سے دیا گیا یا عالمی سطح پہ کیا گیا ہے وہ ویمن امپاورمنٹ ہے۔ اور ویمن امپاورمنٹ جو ہے معاشی طور پہ اس کی امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ اگر عورت معاشی طور پہ مضبوط ہوگی تو وہ یقیناً ایک معاشرے میں بھی ایک مفید کردار ادا کر سکے گی، ایک اپنا جو اس کا تشخص ہے اس کو بہتر طور پہ منوا بھی سکے گی۔ جی بی بی، آپ سے ہم بات کریں گے افشاں تحسین صاحبہ۔ آپ کا بہت بڑا تجربہ ہے، خواتین کے مسائل سے ریلیٹڈ بھی ہے، لیکن میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ جب ہم 8 مارچ پہ بات کریں تو ہمیں کھل کے خوش ہو کے بات کرنی چاہیے۔ ہمارا دن ہے، ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کے دن آپ خواتین کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کس طرح اس دن کو منائیں؟ یہ میں نے پہلی دفعہ یہ بات اس لیے کہی ہے کہ دن کو منانا جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا۔ تو آپ آج کا ٹاپک بھی مد نظر رکھیے اور خواتین کے حوالے سے تھوڑا سا پلیزنٹلی مجھے بتائیے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ کو، پورے پاکستان کی خواتین کو، بلکہ پوری دنیا کی خواتین کو بہت بہت آج کا دن مبارک ہو۔ اور جس طرح سے ہم عید سیلیبریٹ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ عید میں تو خواتین بیچاری کچن میں بزی ہوتی ہیں اور بچوں اور مردوں اور مہمانوں کی تواضع کر رہی ہوتی ہیں، تو آج کا دن شاید عید سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ان سب کے لیے، کیونکہ آج کے دن جو ہر طرف آپ کو یہ اخبار اٹھائیں، سوشل میڈیا اٹھائیں، ٹی وی اٹھائیں، ریڈیوز کو آپ آن کریں اور آپ سنیں، تو ہر طرف ہمیں عورت کے حوالے سے خوبصورت باتیں سنائی دے رہی ہیں۔ عورتوں نے کس طرح سے زندگی میں ایک اپنی کنٹریبیوشن دی، عورت بحیثیت ایک انسان اور پھر بحیثیت عورت، بحیثیت ماں، بیوی، بہن، مختلف اس عورت کے روپ ہیں، اور ہر روپ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ تو ان تمام جو اس میں شامل اگر کر لیں، ایک تو آپ نے خاندانی روپ بتا دی ہے، لیکن پروفیشنل خواتین میں اس طرف آ آپ اس کو بھی تو ساتھ ڈیفینیٹلی ایز اے ورکنگ جو عورت کا ایک جو ایز اے ورکنگ لیڈی کے طور پہ، تو یہ آج کے دن میں مجھے لگتا ہے کہ جو دن منائے جاتے ہیں، اور شاید اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ اقوام متحدہ نے یہ کیوں فیصلہ کیا کہ کچھ دن ہم کچھ حوالوں سے مخصوص کر دیں گے تاکہ اس ایشو کی طرف فوکس ہو سکے اور اس ایشو کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ جیسا کہ آج عورت کے حوالے سے انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے، تو ہر طرف عورت کی بات ہو رہی ہے، عورت کی کامیابیوں کی، عورت کی اچیومنٹس کی، عورت پہ کس طرح سے خواتین پہ، چونکہ پوری دنیا میں اور خاص کر پاکستان میں اگر دیکھیں تو آپ کی 51-52% آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے، اور اقوام متحدہ نے یہ ایک تھیم بھی دی ہے کہ ہمیں خواتین کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے تاکہ خواتین معاشرے میں مردوں کے شانہ بشانہ ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اور یہ بالکل ٹھیک ہے
ہے. یہ ہمارے مذہب میں بھی یہ تمام باتیں, آپ کو پتہ ہے کہ مذہب آیا ہی کیوں تھا؟ جب بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا, بالکل تو پھر ہمارا مذہب آیا, اس نے عورت کو ہر لحاظ سے عورت کو عزت دی, اہمیت دی, بلکہ شاید ایک بہت بڑی بات ہے کہ عورت کو جو جائیداد میں حصہ دینے کی بات ہے وہ بھی ہمارے مذہب میں دی گئی. تو ایک اور طرف بات کی جاتی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو جو سب سے بہتر عطیہ دیتے ہیں, تعلیم و تربیت دیتے ہیں. تو عورتوں کے حوالے سے آج کا دن خوبصورت دن ہے, آج کا دن ہمیں منانا چاہیے. عورتوں نے جہاں جہاں پہ بھی وہ اپنے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو منوایا ہے, ان تمام کارناموں کو, ان تمام چیزوں کو منوانا چاہیے. اور تاکہ اس دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں خاص کر جہاں جہاں پہ بھی عورتوں کو کوئی چیلنجز کا سامنا ہے, کہیں کہیں پہ ان کو ایسی ایشوز درپیش ہیں, چاہے وہ پروفیشنل ویمن ہیں, ورکنگ ویمن ہیں, وہ گھروں میں ویمن ہیں, تو تاکہ ان عورتوں کے ان چیلنجز کے اوپر بھی بات ہو سکے اور ان چیلنجز کو بھی جو ہے ایڈریس کیا جا سکے, تاکہ عورت اس ملک میں مردوں کے شانہ بشانہ ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکے. اور عورتوں کے حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ چاہے معاشی ترقی ہے, معاشی ترقی ہے, سیاسی ترقی ہے, کسی قسم کی بھی ترقی ہے, جب تک آپ عورتوں پہ انویسٹ کر کے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے, کسی طرح سے بھی ایک بہت ہی بیلنس سوسائٹی جو ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. زینب علی, آپ ریڈیو پروڈیوسر ہیں, یقیناً بہت سے واسطے پڑھتے رہتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملنا, خواتین سے بھی اس حوالے سے بہت سی ملاقات. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کا معاشرہ, یا پاکستان کو ہم دیکھ لیتے ہیں, بالکل ہمیں اپنے ملک کی بات کرنی چاہیے, پاکستان میں عورت کا جو سٹیٹس آج ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کہ کیا وہ تکریم جس طرح مذہب کے حوالے سے بھی بات کی گئی, اسلام کے حوالے سے بھی بات کی گئی, سوسائٹی کے حوالے سے بھی بات کی جائے, ہم بہت زیادہ عورت کی تکریم کی بات کرتے ہیں, کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ تکریم تمام اداروں میں موجود ہے؟ السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا, بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کا, شکریہ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے سب کو مبارک ہو. ایک تو بڑی اچھی بات ہے کہ اس پر اب ڈیبیٹس ہو رہی ہیں, لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. میں پرسنلی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور مرد یا عورت دو ہی یہ ہیں صنف, اور ان میں سے کسی ایک بھی روپ میں بھیجا ہے, تو اس میں پیچھے نہ ہٹیں اس چیز سے, کیونکہ ہمارے ارد گرد معاشرے میں آپ کو کوئی بھی زمانہ ہو تو چیلنجز کا سامنا ہر انسان کو رہا ہے. تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ نہیں, یہاں ایک مجبور ہونے کی کیفیت آپ اپنے اوپر طاری کر لیں اور پریشان حال ہو کر بیٹھ جائیں اور یا مایوس ہو جائیں, تو یہ تو ہمارے دین میں بھی منع کیا گیا کہ مایوسی کفر ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ ذہنی طور پہ انسان بعض کا بڑا پیچھے چلا جاتا ہے, اور خواتین کے ساتھ یہ مسائل تھوڑے زیادہ ہیں ہمارے معاشرے میں, کہ یہ ایشوز زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ ارد گرد کے ماحول سے جو ایک ہمیں ایسی بعض اوقات فیڈ بیک مل رہی ہوتی ہے جس سے ہم کمزور محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو. چھوٹے ہوتے سے ہی بچیوں کے پیدا ہوتے ہی کہ بھئی ہم تو چاہتے ہی نہیں تھے, اب یہاں بچی کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی 3 بیٹیاں, آپ کی 4 بیٹیاں, ہو اللہ بیٹا دے گا, اس طرح کی سارٹ آف بات کی جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, میں دوبارہ افشاں کی طرف آؤں گی. آپ یہ بتائیے یہی سوال کہ کیا ہم اپنی سوسائٹی میں لڑکی کو, عورت کو, کیا وہ تکریم دے رہے ہیں جو اس کا حق ہے؟ اور آپ نے ابھی جیسے بات کی, جو آج کا ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل ٹاپک تو انویسٹر اور ویمن ہے, تو کیا ہم اس میں کہاں تک کامیاب ہیں؟ اور اس سوسائٹی میں, مہذب سوسائٹی کہلاتی ہے, بہت مہذب ہے, اور یقیناً ہم ہیں, یہ اس میں نہیں. تو آپ اگر اس کو دیکھیں تو کیا آپ کس طرح دیکھیں گے آج کے معاشرے کو؟ تھینک یو ویری مچ. پہلے تو میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں گی کہ یہ 21ویں صدی ہے, اور ابھی بھی اس ہمارے خطے میں خواتین کے حوالے سے یہ ایک بائسنس پائی جاتی ہے. آج سے کئی سال پہلے میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے میری ایک بیٹی ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں جو ہیلتھ کا سٹاف ہوتا ہے, نرسز, انہوں نے بجائے اس کے مبارک دے, انہوں نے کہا او ہو چلو کوئی بات نہیں, اللہ بیٹا دے گا. خیر پھر میرے دوسری بیٹی ہوئی تو انہوں نے کہا پہلے بھی بیٹی ہے, او ہو بہت افسوس کیا گیا. تو میری دوسری بیٹی کی اس پہ تمام لوگوں نے افسوس کیا تھا, مجھے یاد ہے, اچھا چلو کوئی بات نہیں, اللہ بیٹا دے گا. تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے ایک جھٹکا لگا تھا کہ اللہ نے چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ صحت مند اولاد دی ہے. اور آج کل کے زمانے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے, بیٹیاں ہوں بیٹے ہوں, وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو بالکل ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے
اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ابھی بھی مرد عورت یا بیٹی بیٹا لڑکی لڑکے میں فرق کیا جاتا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ جو کام کرنے کی ضرورت ہے, میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ معاشرے میں جو پیرنٹنگ ہے, جو سوچ کی تبدیلی ہے, اس پہ کام ہوگا تو خود بخود معاشرے میں اور بہت ساری تبدیلی آ جائے گی. صرف اسکول میں پڑھانے سے یا تعلیم دینے سے, سرٹیفکیٹ لینے سے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی شعور بانٹنے سے, شعور دینے سے آتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں بچوں اور بچیوں پہ تفریق نہ ہو, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو تعلیم کا حق پہلے پاکستان کے اندر دینا پڑے گا. ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تو وہ بہت بہتر یہ فیصلہ کر سکتی ہے. اس کا جو اپنے بچوں کو پالنے کا طریقہ ہوگا, ان کی پرورش کا طریقہ ہوگا, اور پھر سوسائٹی میں جتنی زیادہ تعلیم اور شعور ہوگا اتنا زیادہ سوسائٹی اچھے اور برے میں تفریق کر سکے گی. صرف تعلیم سے شعور ہی کی بات نہیں ہوتی. تعلیم جب آپ کو ملتی ہے تو اس میں آپ کی جو اکنامک سچویشن ہے, معاشی جو ترقی ہے, معاشرتی ترقی ہے, ہر لحاظ سے ہر میدان میں ترقی ہوتی ہے, اور معاشرہ ایک بہتر جو ہے سمت میں ترقی کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آپ نے ان اکائیوں پہ کام نہیں کرنا, جب تک آپ نے سوشل ایشوز پہ کام نہیں کرنا, تو تب تک ہماری سوچ بھی اسی طرح سے یہ تفریق رہے گی. اور عورتیں جو ہیں وہ, اگر آپ ورکنگ ویمن لیں, ان کی ویجز کی کئی بات آ جاتی ہے, ان کی لیڈرشپ پوزیشنز پہ بات آ جاتی ہے, ان کو کئی ٹاپ پوزیشنز پہ ہیڈ آف آرگنائزیشنز کی بات آ جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی ان کو مسائل کا اور چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اچھا, ایک جو سب سے اہم دیکھا جاتا ہے سوسائٹی میں, ایک خواتین اگر آج دیکھیں تو میرا خیال میں جہاز چلانے سے ٹریکٹر چلانے, کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیں تو خواتین بہت اہم شعبوں پہ بہت اہم کام کر رہی ہیں. ابھی میرے ساتھ ظاہر ہے کہ 2 خواتین آپ بیٹھی ہیں, اپنے اپنے شعبوں میں آپ کا ایک بہت مقام ہے. اس طرح کے جو رول ماڈلز ہیں وہ سوسائٹی میں کس طرح اثر انداز ہو رہے ہیں؟ کیا یہ آپ کا ہونا یا بہت سی خواتین کا ہونا وہ سوسائٹی میں ایک پازیٹیو ایک عمل شروع کر رہے ہیں؟ جی, یہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے, بلکہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. آپ سوچیں کہ جب پولیٹیکلی بھی ہمارے ملک کی جو وزیر اعظم خاتون جب آئیں, بینظیر بھٹو صاحبہ, تو دیکھیں تمام ڈیولپمنٹ جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے پاکستان میں ہوئی. میں اپنی مثال لے لیتی ہوں. جب میں اس پوزیشن پہ آئی, شروع میں تو بہت ریزسٹنس تھی. میرا تعلق گاؤں سے تھا, اتنا لوگ پسند نہیں کیا کہ میں آؤں, میں پڑھوں, پھر میں جاب کروں. لیکن جب یہ تمام میں نے اپنے خاندان کے لیے, گاؤں کے لیے, لوگوں کے لیے ایک مثال بنی, تو بہت سارے میرے اپنے خاندان کے لوگوں نے کہا کہ بھی ہماری بچیوں کو, آپ کو انہوں نے ایز اے رول ماڈل لیا, اور پھر وہ بچیاں بھی آگے چل کے انہوں نے تعلیم اور باقی اپنے لیے کریئرز کا انتخاب کیا. تو وہ اگر خواتین لیڈرشپ رول میں آتی ہیں تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین پھر اپنے خاتون ہونے کے لینس کے تھرو وہ تمام چیزوں میں سپورٹ کرتی ہے, ان ڈیولپمنٹس میں سپورٹ کرتی ہے, جو کہ باقی خواتین کے لیے کنڈیوسیو انیبلنگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کی راہ ہموار کرتی ہے. تو اس سے بے تحاشا فرق پڑتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں UN میں بھی کام کر چکی ہوں, تو عام اداروں کی نسبت, گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ اداروں کی نسبت UN خاص طور پہ فوکس کرتا ہے کہ جینڈر بیلنس ہو. جتنے اگر مرد کام کر رہے ہیں تو عورتیں بھی اتنے ہی کام کریں. تو وہاں پہ میں نے نوٹس کیا کہ جتنا زیادہ خواتین وہاں پہ پریکٹیکلی, آفیشلی, پروفیشنلی وہاں پہ کنٹریبیوٹ کر رہی تھی, اتنی زیادہ انوائرمنٹ بھی بہتر تھی, اور بہت سارے ڈیولپمنٹ پہ کے کام بھی ایسے تھے جن میں کہ باقی جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ جو تھی سپورٹ تھی. تو یہ ایک ڈفرنس ہے کہ ویمن کو لیڈرشپ رول میں لانے سے باقی خواتین جو ہمارے معاشرے میں, چونکہ ابھی ذہنی طور پہ ہمارا جو آپ پیریفری میں چل جائیں, گاؤں دیہاتوں میں چل جائیں, ابھی یہ ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے. لیکن جب لیڈرشپ کو رول میں آتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں, لوگ سنتے ہیں, لوگ بلیو کرتے ہیں. سے بڑا ایک الگ سی بات سامنے آئی. آپ نے کہا کہ دور جو دیہات ہے وہاں ابھی تک یہ نہیں ہے. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, ہم نے کھیتوں میں کام کرتے تو خواتین کو بہت بڑی تعداد میں, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بالکل شانہ بشانہ دیکھا, لیکن ان کا رول تو ابھی تک ہم ایڈمٹ نہیں کر سکے. اس کو ہم کسی طرح ایسی نہ تو اپنی اکانومی کے فیلڈ میں لے کے آتے ہیں, نہ کسی طرح بھی نہیں لے کے آتے, تو وہ بھی تو کام کر رہی ہوتی ہیں. اب وہ وہاں ایک زیادہ اوپن معاشرہ نہیں ہے خواتین کے لیے. ہم کیا ویمن امپاورمنٹ کی کیا تعریف ہے؟ ویمن امپاورمنٹ کی یہ تعریف ہے کہ خواتین کو ان کی زندگی سے متعلق معاملات جو ہیں اس میں ایک فیصلہ سازی کی, ان کو آپ ایک قوت ہو ان کے پاس, ان کے پاس اختیار ہو, وہ اس چیز میں اپنا حصہ ڈال سکے.
اور پھر ویمن کو اکنالج کیا جائے, ان کو رسپیکٹ دی جائے, ان کو بات بے بات ان پہ تشدد نہ کیا جائے. اگر کوئی بچی پڑھنا چاہ رہی ہے تو اس کو پڑھنے کا حق جو ہے وہ دیا جائے. تو ڈیفینیٹلی خواتین آپ کو کام کرتی ہوئی تو نظر آتی ہیں, لیکن آپ یہ ایک زمانے میں ٹریننگز کرایا کرتی تھی جب دیہاتوں میں جاتی تھی, مردوں کو عورتوں کو بٹھا کے, وہی جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں, تو میں پوچھتی تھی تمہاری بیوی کیا کرتی, کہتے کچھ نہیں کرتی. تو پھر میں کہتی تھی تم ایک چارٹ بناؤ کہ تم صبح 9 بجے سے یا 6 بجے سے رات 8 بجے تک کیا کرتے ہو, تمہاری بیوی کیا کرتی ہے. تو پتہ چلتا تھا بیوی شوہر سے پہلے اٹھتی ہے اور پورے گھر کے کام بھی کرتی ہے اور پھر کھیتوں کے کام بھی کرتی ہے اور پھر بچوں کو بھی سنبھالتی ہے. تو ہم ان کو یہ بتایا کرتے تھے کہ جو کام بیوی کر رہی ہے, اگر اس کی جگہ ہر کام کے لیے وہ ایک ملازم رکھے اور اس کو تنخواہ دے تو کیا خیال ہے, یہ بیوی کام نے کر تو رہی ہے لیکن پیسے بچا رہی ہے نا. تو یہ والا بھی ایک جو شعور یا سینس دینا کہ اگر کوئی پیسے کما نہیں رہا تو پیسے بچا تو رہا ہے نا وہ کام کر کے. تو بہت ساری جگہوں پہ خواتین چونکہ بہت سارا کام کرتی ہیں لیکن اس کام کا وہ معاوضہ نہیں لیتی, اس لیے ان کی بہت ساری چیزوں ان کی اہمیت کو وہ والی اہمیت ان کو نہیں دی جاتی. دوسری طرف اگر کوئی عورت سارا دن میں سے کوئی ایک کام بھی کر کے اگر معاوضہ لے آئے گی تو اس کو اس کی اہمیت کمپیریٹیولی زیادہ زینب, ہوگی. آپ سے اگر یہی بات کہی جائے, آپ ظاہر ہے کہ ایک ایسے ادارے میں بھی ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے, میڈیا میں بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں آ چکی ہیں. آپ کا قانون کے مطابق بھی کچھ 5% خواتین کے لیے لازمی ہے کہ ان کا ہونا چاہیے. تو کیا خواتین کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ آ چکی ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادارے میں خواتین کو جو ان کا رائٹ ہے یا ان کو جو ایک ایسا ماحول جو ہے وہ مل رہا ہے کہ وہ ایک بہتر طور پہ کام کر سکیں؟ بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ریڈیو پاکستان میں خواتین کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے اور بڑی محنت سے اپنے فرائض جو ہے سر انجام دے رہی ہیں, اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں, اور جہاں پہ بڑی ٹیکنیکل چیزیں بھی موجود ہیں اور بڑے کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کر رہی ہیں. اس سلسلے میں ایک چیز جو اور بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جب بھی خواتین کسی جگہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہاں کا ماحول زیادہ اچھا ہو جاتا ہے, زیادہ اس میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور اس میں تمیز, لحاظ, ادب زیادہ آ جاتا ہے. کسی بھی جگہ پہ جب خواتین کام کرتی ہیں تو آٹومیٹیکلی وہاں پہ کچھ چیزوں میں سسٹمیٹک ارینجمنٹس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہمارے پاس جتنی بھی خواتین یہاں پہ کام کرتی ہیں الحمدللہ وہ بالکل جاں فشانی سے کام کرتی ہیں, اور ان کے کسی بھی طرح مینٹل کیلیبر کو میں مردوں سے کم تو بالکل بھی نہیں سمجھتی. البتہ یہاں پہ یہ ضرور میں نے دیکھا ہے کہ کسی ایسی جگہ پر کہ یعنی کہ انہیں سپورٹ زیادہ ملتی ہے. یہاں پہ میں خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں کہ مردوں کی طرف سے ہمیں بے انتہا رسپیکٹ ملتی ہے, سپورٹ ملتی ہے, بلکہ بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ وہ کام بہتر طور پہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو خواتین کو جو ہے ایک ایج ملتا ہے اپنی خاتون ہونے کی وجہ سے. تو میں نے تو اپنے ورک انوائرمنٹ میں ہمیشہ یہ چیز دیکھی کہ یہاں پہ تو بلکہ میں کہتی ہوں اس سے بھی زیادہ خواتین کو آنا چاہیے. بہت اچھا انوائرمنٹ ہے. جب میں نے ریڈیو پاکستان جوائن کیا تھا تو اس وقت میری بھی فیملی کو ایسی ہی ریزرویشنس تھیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ آنے کے بعد جس طرح میں نے کام کیا, اب تو مجھے کافی سال ہو گئے ہیں, تو میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اور میں ابھی بھی دیکھنے والوں کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو یہاں پر ضرور بھیجیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارا قومی ادارہ ہے اور نیشنل براڈ کاسٹنگ جیسی ایک بڑی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. تو اس میں ہمیں ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. خواتین بڑے رسپانسبلی کام کرتی ہیں, اپنی چیزوں کو لے کے چلتی ہیں اور اپنی جو ایک پرو ایکٹیو جیسے ہوتی ہیں. یہ چیز میں نے خود اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھا ہے کہ ان کے اندر چیزوں کو ترتیب سے رکھنا, ارینج کرنا اور لے کر چلنا اور ذمہ داری محسوس کرنا وہ ان میں بہت زیادہ ہے. اور اس حوالے سے میرا خیال ہے نہ صرف میڈیا آرگنائزیشنز میں بلکہ تعلیمی اداروں میں بھی خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہیں, تاکہ آنے والی جو بچیاں ان کے لیے ایک ایسی مائل سٹون ایک ایسا اچیو کیا جا سکے تاکہ جو ان کے لیے رول ماڈلنگ بھی ان کے لیے ہو. اگر پروفیسرز, لیکچرار اور اسکول ٹیچرز کے لیول پہ یہ سب خواتین نہیں ہوں گی تو آنے والی بچیوں کی تربیت اور نشو و نما میں کون حصے دار ہوگا؟ اچھا افشا, آپ نے اپنا جو آغاز کیا بات کا, ایک آپ نے کہا کہ آپ کی بیک گراؤنڈ جو ایسی تھی کہ وہاں بھی جو خواتین کے لیے کام کے حوالے سے کچھ ریزرویشنس تھیں, پھر آپ نے دوسرا ایک اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ بیٹی کی پیدائش میں. اس معاشرے میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح منوایا؟ دیکھیے معاشرہ تو وہی ہے. یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے, اور بالکل ایک میرا گاؤں سے تعلق تھا, بنیادی تعلیم بھی گاؤں میں ہوئی,
اور اس کے بعد بہت جلدی میرے والد کی وفات ہو گئی تھی. انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, مجھے بہت سپورٹ کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو اپنے گھر میں اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ یکساں سلوک کرنا چاہیے. تو میں ان خوش قسمت بیٹیوں میں سے تھی جس کو اتنی توجہ ملی جتنی کہ میرے 4 بھائی تھے ان کو ملی. تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پھر شہر آنا ہوا, اور یہ آگے میں نے جاب شروع کر دی. تو یہ بالکل میں آپ کو سچ بات بتا رہی ہوں, ہمارے بہت کلوز جو رشتہ دار تھے بہت سال خفا رہے, کیونکہ ان کے لیے خاتون کا اس طرح سے دفتروں میں, میرا چونکہ تعلق کیپی سے ہے تو نوکری کرنا ایکسیپٹیبل نہیں تھا. لیکن میں آپ کو دوسری طرف یہ بتاؤں کہ اور پھر سٹرگل بھی بہت تھی ایز اے ینگ ویمن, سٹرگل کرنا, اور ایک چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آنا, اور پھر وہاں پہ ایک کنسسٹنسی بہت ضروری تھی کہ جو ہو رہا ہے اس کو برداشت کرتے جاؤ اور تگ و دو میں لگے رہو اور اپنے آبجیکٹیوز کو فوکس رکھو, اور بس اس چیز میں پرسویئرنس رہے آپ کی, اس میں بریک نہ آئے کہ بھاگنا نہیں ہے اور مقابلہ کرنا ہے اور کام سیکھنا ہے, چیزیں کرنی ہے. تو جہاں جہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ آپ جب سٹرگل کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی سے نوازتا ہے. اور جس کا جو اچھی مثال یہ ہے کہ پھر کچھ عرصے کے بعد پھر جب لوگ مجھے کبھی ٹی وی پہ دیکھتے تھے, کبھی اخباروں میگزین رپورٹس میں دیکھتے تھے, کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے, پھر بہت سے لوگ جنہوں نے ریزسٹنس کی تھی انہوں نے پھر ایک وقت آیا جو کبھی ہماری بچی کو بھی یہ سب کرنا ہے. تو آپ نے پھر ایک پازیٹیو مثال قائم کی کہ بہت سارے لوگ جس چیز کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک یہ رخ بھی سامنے آیا کہ آپ بچی کو تعلیم دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اس کو اعتماد دیتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ دیکھیں اپنا پورا گھر میں نے اپنے بہن بھائیوں کو آگے سپورٹ کیا. تو پھر ایک یہ بھی ایک تصویر کا رخ آپ زندگی کی مثال قائم کر کے پھر ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاتے ہیں, اور پھر آپ کی پھر مثالیں دی جاتی ہیں ہر جگہ, اور پھر بہت سی اور بچیوں کے لیے بھی دروازے کھلتے ہیں. اچھا یہی میں تھوڑا سا ظاہر ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں دور دراز علاقوں کی بات کرتے ہیں, یہاں ہم جہاں بیٹھے ہیں ریڈیو پاکستان کی بات کرتے ہیں, میرے خیال میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں شاید ابھی ٹیکنالوجی جدید نہ پہنچی ہو لیکن ریڈیو کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, آپ کی بات سننے والے لوگ موجود ہیں. تو آپ اس کردار کو کہ کس طرح مزید جو ہے اس تک میسج پہنچایا جائے, کیا ہونا چاہیے, یہ میں آپ سے بھی زینب پوچھوں گی, کیونکہ آپ کا جو کردار ہے یہ بھی تو وہاں جانا چاہیے نا, ان لوگوں کو کیا سبق کیا کرنا ہے. دیکھیں ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, جب میں چھوٹی تھی تو میرے لیے بہت سے لوگ, میرے استاد اور بہت سارے ایسے قابل لوگ میرے لیے رول ماڈل ہوتے تھے. ہم ان کو دیکھتے تھے, انسپائر ہوتے تھے, اور ہم بھی انہی جیسا بننا چاہتے تھے. تو میں پھر پاکستان الائنس کی گڈ ول ایمبیسڈر بھی رہی. ہم جو سرکاری اسکول ہیں دور دیہاتوں میں, وہاں جا کے موٹیویشنل ٹاک کرنا, اپنی زندگی کی سٹوری سنانا. پھر میں ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہوں, اور میں پورے پاکستان کے جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ بھی میں جایا کرتی تھی. اور یہ بالکل سچ بات ہے کہ بچیاں انسپائر ہوتی تھیں, بچیاں لیٹرز بھی لکھتی تھی. بلکہ ایک بچی جو بالکل چھوٹی تھی, اور ہم نے جب یہ پنجاب کے اندر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں بچوں کا آفس آف چائلڈ فیسیلیٹیشن بنایا اور بچوں کی تربیت کی, تو ان میں سے ایک بچی نے CSS کر لیا, اور پھر اس کے بعد اس نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ آ کے لکھا, بولا, ایکنالج کیا. تو ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں. بلکہ ابھی ریسنٹلی ہم یہ پناہ کے توسط سے ہم ایک ورکشاپ کر رہے تھے جرنلسٹ کے ساتھ, تو وہاں پہ ایک آپ کے جیسی بڑی اچھی اینکر, ان کی بیٹی بھی ساتھ آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ جب میں بول رہی تھی تو اس نے باقی جا کے کہا کہ مجھے بھی ایسا بننا ہے. تو یہ ایسی چیزیں تو بہت ہوتی ہیں. آپ کو یہ بالکل یہ میری بات نہیں, بلکہ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ معاشرے میں تبدیلی کیسے آئے گی, تو میں اس بات پہ بہت زور دیتی ہوں کہ میڈیا بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے. ہمارا پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک اور جو سوشل میڈیا ہے, اور پاکستان کے اندر ہمیں سکسیسفل رول ماڈلز کو آگے لانا چاہیے. خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے اچھی مثال بنے. اور جب رول ماڈلنگ آپ لے کے آتے ہیں تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں, اور پھر ان جیسا بنتے ہیں. تو یہ تو بڑا اچھا ٹول ہے معاشرے میں شعور پھیلانے کا, تبدیلی لانے کا, سوچ کی تبدیلی لانے کا. تو یہ بالکل اس کو تو بہت زیادہ ہمارے میڈیا کو ایسے چن کے پورے پاکستان سے لوگ ڈھونڈنے چاہیے کہ جنہوں نے زندگی میں کسی اچھی چیز پہ کام کیا, جو کسی کاز کو لے کے چلے, جنہوں نے معاشرے میں بہتری لائی.
اور جنہوں نے معاشرے میں اسٹرگل کی اور اسٹرگل سے بھاگے نہیں اور کھڑے رہے اور ڈٹ کے کھڑے رہے, اور پھر اس ڈٹ کے کھڑے رہنے میں ان کی محنت نے ان کو کامیابی دی. تو یہ بھی ایک مثال ہوتی ہے کہ آپ بھی اگر یہ سب اپنائیں تو زندگی میں آپ بھی بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں, اپنے پرسنل لائف میں, اپنی پروفیشنل لائف میں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا. زینب, اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ نے جب ایک ذمہ داری سنبھالی تو آپ کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی کیا کس قسم کا ان میں بھی شوق آیا میڈیا سے آنے میں, یا ظاہر ہے کہ ریڈیو کہہ لیں, ٹی وی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تو کیا یہ ایک آپ کو بھی لوگوں نے آپ سے بھی انسپائر ہوئے؟ میں اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ آج سے 10 سال پہلے جب میں نے یہاں جوائن کیا تو میرے بڑے بھائی اور میرے والدین سب بڑے پریشان تھے کہ ایک میڈیا آرگنائزیشن میں ہماری بیٹی جا رہی ہے, اور ان کو بڑا افسوس ہو رہا تھا اس وقت کہ ہم نے اس کو میڈیا کی تعلیم دے کے اپنے لیے بڑی مصیبت کھڑی کر لی ہے. لیکن جب وقت گزرتا گیا, جس طرح ہم آگے میں چلتی گئی, تو سب سے بڑی چیز آتی ہے کہ جو ماں کی ایک اخلاقی تربیت ہوتی ہے نا اپنی بیٹی کے لیے, کہ اسے اپنے کریکٹر پہ سٹینڈ کرنا ہے. جب وہ چیز اس کی پختہ ہوتی ہے نا, اور اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا راستہ سیدھا اور مشکل ہے, میں نے چلتے جانا ہے, تو آپ اس پہ جب چلتے جائیں گے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہی لوگ جو پہلے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہم کسی کو کیا بتائیں گے, ہماری بیٹی ریڈیو میں کام کرتی ہے, میڈیا میں کام کرتی ہے, اور پھر وہ اسی کی مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی بیٹی کو یہاں بھیجنا ہے, آپ ہمیں طریقہ بتائیں, ہم کیسے اپلائی کریں, ہم کیا کریں. تو میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے, اور میری فیملی میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے لیے ایک موٹیویشن ہوں, کہ وہ مجھے دیکھتے ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم کیسے اس فیلڈ میں آ سکیں. تو میں ان کو ایک ہی بات کہتی ہوں, محنت, لگن اور چلتے جانا ہے, ہمت نہیں ہارنی. ایک بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہم اکنامک امپاورمنٹ کی بھی بات کر رہے ہیں. کیا جب خواتین فیلڈ میں آئیں, انہوں نے کام کیا, اکنامک صورتحال گھر کے ہر گھر میں ایک تھوڑی سی بہتری کے امکانات زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. کیا زیادہ وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ یا اس کی بولڈنس ہوتی ہے یا اس کی اکنامک کنڈیشن ہوتی ہے, جو ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے, ایک گھر کا ایک کمانے والا, دو کمانے والا, بہت فرق پڑتا ہے, لیونگ سٹینڈرڈ آپ کا چینج ہوتا ہے. کیا اس میں لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ انسپائر کر رہا ہوتا ہے, یا اس میں کوئی اور چیز جو ہے وہ اس میں زیادہ شامل ہوتی ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ طے ہے کہ جب امپاورڈ اسٹیٹ میں آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ برابر کے حقوق مانگتے ہیں, آپ عزت بھی مانگتے ہیں, رسپیکٹ بھی مانگتے ہیں, آپ اپنی چوائس بھی ایکسرسائز کرتے ہیں. اور ابھی کہیں پہ بھی چلے جائیں دنیا میں حق دینا بہت مشکل ہوتا ہے, اور ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ بھی پاور میرے پاس رہے, اختیار میرے پاس رہے. تبدیلی تو آتی ہے, لیکن اگر یہ بہت ہی جو شارٹ سائٹڈ لوگ ہیں ان کو شاید یہ چیزیں نظر آ کے وہ اس میں سٹک ہو جاتے ہیں. جو سمجھدار اور فار سائٹڈ لوگ ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون, کوئی ان کی جیسے وائف ہیں, اور وہ اگر پروڈکٹیو ہیں, اکنامکلی کما رہی ہیں, اور اس کے علاوہ پڑھی لکھی ہیں, کما رہی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کا اپنے گھر کو چلانے کا طریقہ, بچوں کو پرورش کا طریقہ, پھر جو فائنینشلی اس گھر میں وہ حصہ ڈال رہی ہیں, تو یہ بہت زیادہ مثبت اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کا فائدہ وہ پوری فیملی کو ہو رہا ہوتا ہے, پورے خاندان کو ہو رہا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی پھر وہ ان کے بچے اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں. اور یہ جیسے انہوں نے بات کی, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ میں بھی اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ہم شور بہت مچاتے ہیں خواتین, مردوں نے یہ کر دیا, مردوں نے یہ کر دیا. لیکن اگر عورت کو چاہتی ہے کہ معاشرے میں مرد جو ہیں وہ بہت ہی رسپیکٹ دیں وومن کے, تو پھر ایک ماں کو اپنی بیٹی اور بیٹے کی ایک جیسی پرورش کرنے کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, یہ ظاہر بڑا کامن سی بات ہے, بڑا کامن سا سوال ہے. جب 8 مارچ کی ہم بات کر رہے ہیں تو 8 مارچ کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے کوئی ایسا پیغام جو خواتین کے لیے ہو, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کو اب مظلوم بننا چھوڑ دینا چاہیے. تو آپ اس حوالے سے خواتین کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری بہت ہی پیاری, خوبصورت, انٹیلیجنٹ اور اس ملک کی آدھی آبادی ہو آپ, اس ملک کی آدھی نیوسنس ویلی ہو آپ. اگر آدھی آبادی پہ انویسٹ چھوڑ دیا جائے یا آپ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ ملک نیچے بیٹھ جائے گا. اس لیے اپنی اہمیت کو سمجھیں, اپنی امپورٹنس کو سمجھیں, اور اپنے آپ کو ایک بہت ہی اسپیشل انسان کی طرح ٹریٹ کریں,
اور آپ کو اللہ نے بہت زیادہ طاقت دی ہے، مرد سے بھی زیادہ، کہ آپ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتی ہیں. آپ کریشن کے عمل سے گزری ہیں، آپ جو کر سکتی ہیں وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا. ماں کی حیثیت سے آپ کو ایک یونیک کردار دیا گیا ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری چیزیں آپ کو دی ہیں اس کا بھرپور استعمال کریں. سب سے پہلے اپنے لیے کریں اور پھر آپ کے ارد گرد جو آپ سے لوگ جڑے ہیں ان کے لیے کریں. آپ خود کو تبدیل کریں گی تو خود بخود تبدیلی آئے گی. بہت شکریہ. جی زینب، آپ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ میں آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ مائیں اپنی بیٹیوں کو نہ صرف بلکہ اپنی بہوؤں کو بھی امپاور کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہم بیٹیوں اور بہوؤں میں بہت تفریق رکھتے ہیں. اگر بیٹیاں اور بہوئیں ایک ہی لیول پہ ٹریٹ ہونے لگ جائیں تو آپ یقین کریں کہیں تیزاب گردی کا واقعہ نہ ہو، کہیں کوئی برا واقعہ، کہیں ہم ظلم و ستم کی کہانیاں نہ سنیں، بلکہ سب سکسیس سٹوریز بن جائیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو امپاور کریں، ایون اپنی پوتیوں کو، اپنی نواسیوں کو بھی امپاور کریں، کیونکہ جب ایک عورت کے پاس طاقت آتی ہے تو بہت شکریہ. یقیناً خواتین جو ملک کی نصف آبادی ہیں اور ان کا ملکی ترقی میں جو کردار ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو تربیت کیا دے رہے ہیں. اگر آپ ایک بچی کو پہلے دن سے ہی یہ کہیں گے کہ غالباً وہ کوئی فالتو چیز آ چکی ہے یا اس کا نہیں آنا چاہیے تھا اس خاندان میں، تو وہ یقیناً ترقی نہیں کر سکے گی اور اس کی راہ میں رکاوٹیں. میں بچیوں کے بارے میں صرف ایک بات کہوں گی، بچیوں کو کھل کے جینے دیں، کھل کے ان کو کھیلنے دیں، ان کو ہنسنے دیں، ان کو بولنے دیں. ہر عمر کے تقاضے ہوتے ہیں. اپنی بچیوں پہ پابندیاں نہیں لگائیں. بہت زیادہ قابل بچیاں ہیں، بہت زیادہ، جہاں بھی گئی ہیں سوسائٹی میں انہوں نے اہم مقام بھی بنایا ہے، انہوں نے ترقی کے دھارے بھی موڑے ہیں. تو یہی ہماری آج کے دن کی بات ہے. سامعین، آپ پروگرام سن رہے تھے، خصوصی مذاکرہ تھا اور یہ قومی نشریاتی رابطے پہ کیا جا رہا تھا ریڈیو پاکستان کی طرف سے. ہمارے ساتھ شریک تھیں افشاں تحسین صاحبہ اور زینب علی صاحبہ. بہت شکریہ آپ کا. فوزیہ شاہد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے.